رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے پرانے شہر کی تنگ گلیوں پر اتر رہا تھا۔ ہوا میں مٹی اور بارش کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دور کہیں کسی پرانی مسجد کی مینار سے اذان کی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ بازار بند ہو چکے تھے، دکاندار اپنی دکانوں کے شٹر گرا کر گھروں کی طرف جا چکے تھے، لیکن شہر کے کونے میں ایک پرانی چائے کی دکان ابھی تک روشن تھی۔ اس چائے کی دکان کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی چمک رکھتی تھیں، جیسے انہوں نے دنیا کے بے شمار راز دیکھ لیے ہوں۔ لوگ اسے درویش بابا کہتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ صرف ایک فقیر ہے، اور کچھ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جس کے پاس روحانی قوت موجود ہے۔ اس رات بھی کئی لوگ اس کے پاس سے گزرے، مگر کسی نے اس پر خاص توجہ نہ دی۔ لیکن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام سیف تھا، اس کے سامنے رک گیا۔ سیف غریب تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے گھسے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن صاف نظر آتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ صرف غربت سے پریشان نہیں تھا، اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ بابا، سیف نے دھیمی آواز میں کہا، کیا انسان کی قسمت بدل سکتی ہے؟ درویش بابا مسکرا دیے۔ قسمت کبھی اچانک نہیں بدلتی بیٹا، انہوں نے کہا، وہ انسان کے فیصلوں سے بدلتی ہے۔ سیف ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے مایوسی سے کہا۔ درویش بابا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ غلط، وہ بولے، تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں، دل، نیت اور صبر۔ اگر یہ 3 مضبوط ہوں تو دنیا کا کوئی جادو تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ سیف نے ہلکی سی ہنسی نکالی۔ یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں بابا، حقیقت میں غریب آدمی صرف پس کر رہ جاتا ہے۔ درویش بابا کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنی پرانی جھولی کھولی اور اس میں سے 3 عجیب چیزیں نکالیں۔ پہلی چیز ایک چاندی کا چھوٹا سا آئینہ تھا، دوسری ایک پرانی سنہری گھنٹی، اور تیسری ایک سیاہ رنگ کی انگوٹھی۔ سیف کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کیا ہے؟ درویش بابا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 3 جادوئی تحفے، وہ بولے، لیکن یاد رکھنا، ہر تحفے کے ساتھ ایک امتحان جڑا ہوتا ہے۔ سیف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ 3 تحفے اس کی پوری زندگی بدلنے والے ہیں، اور شاید اس کی روح بھی۔ سیف شہر کے سب سے غریب علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا چھوٹا سا گھر پرانی اینٹوں اور مٹی سے بنا ہوا تھا۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی، سردی آتی تو دیواروں سے ہوا اندر گھس جاتی۔ اس کی ماں کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی اور باپ بستر سے لگا ہوا تھا۔ سیف روز صبح مزدوری کی تلاش میں نکلتا، مگر اکثر خالی ہاتھ واپس آتا۔ اس دن جب وہ درویش بابا سے ملا، اس کے دل میں عجیب سی امید پیدا ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی ڈر بھی۔ جادوئی تحفے، وہ راستے بھر سوچتا رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے دھیرے سے وہ 3 چیزیں پرانے لکڑی کے صندوق میں چھپا دیں۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا یہ واقعی جادو ہے؟ صبح اٹھ کر اس نے سب سے پہلے چاندی کا آئینہ نکالا۔ آئینہ عام آئینوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی سطح پر عجیب نقش بنے ہوئے تھے جو ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے۔ جب سیف نے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے ایک محل دیکھا، ایک بہت بڑا محل، اور اس محل کے تخت پر وہ خود بیٹھا تھا۔ سیف کا رنگ اڑ گیا۔ استغفر اللہ! اس نے فوراً آئینہ نیچے رکھ دیا، لیکن اس کے دل میں لالچ کی پہلی چنگاری جل چکی تھی۔ اس رات سیف نے دوبارہ آئینہ اٹھایا۔ اس مرتبہ اس نے دھیرے سے پوچھا، تم کون ہو؟ آئینے کی سطح پر لہریں سی پیدا ہوئیں۔ پھر ایک آواز گونجی، میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں جو تم حاصل کر سکتے ہو۔ سیف کا جسم کانپ گیا۔
कैसे? हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। सैफ ने सोचा शायद वो ख्वाब देख रहा है। तुम मुझे अमीर बना सकते हो। आईने में एक मंजर उभरा, बाजार के एक ताजिर का। वो ताजिर शहर का अमीर तरीन आदमी था। आईना बोला, कल सुबह इस ताजिर के घर के पीछे जमीन में सूना दबा होगा। सैफ की आंखें फैल गईं। सच? लेकिन याद रखना, हर दौलत अपने साथ इम्तिहान लाती है। सुबह सैफ चुपके से ताजिर के घर के पीछे गया। उसने मिट्टी खोदना शुरू की और कुछ ही देर में उसका बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। सोने के सके, असली सोना। सैफ का दिमाग घूम गया। उसने जल्दी से वो सके छुपाए और घर ले आया। इस दिन पहली मर्तबा उसके घर में पूरा खाना पक्का। इसके बाप ने हैरानी से पूछा, बेटा, इतने पैसे कहां से आए? सैफ ने झूठ बोला, मजदूरी मिली थी। इसके बाप ने मुस्कुरा कर दुआ दी। लेकिन इस रात सैफ ने देखा कि आईने की सतह पर हल्का सा सिया दाग पड़ गया है और दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दिनों में सैफ की जिंदगी बदलने लगी। उसने नए कपड़े खरीदे, घर की मुरम्मत करवाई। बाजार के लोग जो पहले इसे नजरअंदाज करते थे, अब उसे इज्जत से सलाम करते। मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। एक रात उसने दूसरा तोहफा निकाला, सुनहरी घंटी। वो घंटी छोटी सी थी मगर इस पर अजीब सी रोशनी चमकती रहती। जैसे ही सैफ ने उसे बजाया, कमरे की हवा ठंडी हो गई। फिर अचानक उसके सामने धुएं का एक बादल उभरा। इस धुएं में से एक औरत निकली। उसका चेहरा खूबसूरत था मगर आंखें उदास। मैं घंटी की रूह हूं, उसने कहा। सैफ पीछे हट गया। तुम जिन हो? वो हल्की सी मुस्कुराई। नाम कुछ भी दे लो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं। सैफ का दिमाग फौरन दौलत और ताकत की तरफ गया। मैं शहर का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता हूं। रूह की आंखों में उदासी और गहरी हो गई। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह शहर में अफरा तुफरी मची हुई थी। अमीर ताजिर का इंतकाल हो गया था और अपनी वसीयत में उसने अपनी आधी जायदाद सैफ के नाम कर दी थी। सैफ हैरान रह गया, मगर शहर के लोग भी। क्यों? कब? कैसे? हर तरफ सवाल थे। लेकिन असल सवाल यह था, क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? सैफ ने कई रातें बेचैनी में गुजार दी। सिया अंगूठी अब इसके लिए सिर्फ एक जादुई चीज नहीं रही थी, बल्कि एक खौफनाक बोझ बन चुकी थी। जब भी वो अंगूठी पहनता, इसे लोगों के दिलों की सच्चाई सुनाई देती। शुरू में इसे लगा था कि यह ताकत इसे दुनिया का सबसे समझदार इंसान बना देगी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। एक बूढ़ी औरत इसके सामने आई और दुआएं देने लगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। लेकिन अंगूठी ने फौरन इस औरत के दिल की आवाज उसे सुना दी। काश मेरे पास उसकी दौलत होती। सैफ का दिल टूट गया। फिर इसने अपने पुराने दोस्त हमजा को देखा। हमजा हंसकर इससे मिला, मगर उसके दिल में हसद भरा हुआ था। सैफ को ये सब क्यों मिला? मैं इससे बेहतर था। सैफ को ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरी दुनिया झूठ से बनी हो। वो रातों को जाग जाग कर रोता। एक रात उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो चौंक उठा। इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के बन चुके थे। चेहरा मुरझा गया था। इसे महसूस हुआ जैसे जादू आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह खा रहा हो। इसी रात उसे अपनी मां का ख्वाब आया। इसकी मां सफेद लिबास में खड़ी थी। उसने रोते हुए कहा, बेटा, दौलत के पीछे अपनी रूह मत खो देना। सैफ चीख मार कर उठ बैठा।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، لیکن اچانک سیاہ انگوٹھی خود بخود چمکنے لگی اور ایک بھاری آواز گونجی، سچ جاننے والا کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ سیف کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا، مگر سیف کی زندگی سے خوشی ختم ہوتی گئی۔ اس کا بیمار باپ دن بعدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات اس کے باپ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا۔ سیف فوراً اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جی ابا۔ بوڑھے آدمی نے کانپتے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک اچھا انسان بنتے دیکھا تھا، مگر اب تمہاری آنکھوں میں عجیب اندھیرا ہے۔ سیف کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابا، میں صرف آپ کو بہتر زندگی دینا چاہتا تھا، اس کے باپ نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بیٹا، بہتر زندگی دولت سے نہیں، سکون سے بنتی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے باپ کی سانس رک گئی۔ ابا۔ سیف نے اسے ہلایا۔ ابا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیف اپنے باپ کے جسم سے لپٹ کر بچوں کی طرح روتا رہا۔ اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ دنیا کی ساری دولت بھی انسان کو اپنے پیاروں کو کھونے کے درد سے نہیں بچا سکتی۔ بارش زور زور سے برس رہی تھی، اور سیف کی زندگی میں بھی دکھوں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد سیف اور زیادہ خاموش ہو گیا۔ لوگ اب بھی اس کی عزت کرتے تھے، مگر اس کے دل کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ وہ جتنا دولت کے قریب جاتا، اتنا ہی سکون اس سے دور ہوتا جاتا۔ ایک دن اس نے شہر کے محل کی بلند چھت پر کھڑے ہو کر نیچے لوگوں کو دیکھا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، پھر بھی میں خالی کیوں ہوں؟ اچانک ہوا میں درویش بابا کی آواز گونجی، کہ انسان کی روح دولت سے نہیں بھرتی۔ سیف نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے محل کی دیواروں پر عجیب سائے نمودار ہونے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے جادوئی تحفے اب اس پر قابو پانے لگے ہوں۔ گھنٹی خود بخود بجنے لگی، آئینے پر سیاہی پھیلنے لگی، اور انگوٹھی اتنی گرم ہو گئی کہ سیف چیخ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح ٹوٹ رہی ہو۔ شدید طوفانی رات تھی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ سیف جنگل کے بیچوں بیچ واقع پرانی درگاہ کے اندر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے تینوں جادوئی تحفے موجود تھے۔ آئینہ سیاہ دھواں چھوڑ رہا تھا، گھنٹی خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھی، اور انگوٹھی سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ درویش بابا اس کے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ یہ آخری امتحان ہے سیف۔ سیف کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر تم ہمیشہ کے لیے ان تحفوں کے غلام بن جاؤ گے۔ سیف کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی غربت، اپنی غلطیاں سب گھومنے لگیں۔ پھر اچانک آئینے میں ایک منظر ابھرا۔ وہ خود تھا، ایک ظالم بادشاہ کی طرح۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، بچے اس کے نام سے ڈرتے تھے، اور آخر میں وہ بالکل تنہا تھا۔ سیف کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ میرا انجام ہے۔ آئینے سے آواز آئی، اگر تم نے لالچ نہ چھوڑی تو ہاں۔ سیف زور زور سے رونے لگا۔ میں ایسا انسان نہیں بننا چاہتا۔ اس نے پوری طاقت سے انگوٹھی اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ پھر اس نے گھنٹی اٹھا کر مقدس آگ میں پھینک دی۔ آخر میں اس نے آئینہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ آئینہ آخری بار بولا، اگر تم مجھے توڑ دو گے تو تم دوبارہ غریب ہو جاؤ گے۔ سیف نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری طاقت سے آئینہ زمین پر دے مارا۔ آئینہ ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ اچانک پوری درگاہ روشنی سے بھر گئی۔ تیز ہوا چلی، اور پھر خاموشی۔ سیف گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اس بار اس کے دل میں سکون تھا۔
صبح کی پہلی کرن جب جنگل پر پڑی تو ہر چیز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سیف کے دل کا اندھیرا ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب پہلے والا مغرور انسان نہیں رہا تھا۔ وہ دوبارہ سادہ زندگی کی طرف لوٹ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ لوگ اس کے پاس مسائل لے کر آتے اور وہ انہیں ہمیشہ ایک بات کہتا: لالچ انسان کو وقتی طاقت تو دے سکتی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے خوشی کبھی نہیں دے سکتی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دولت، طاقت اور ہر خواہش پوری ہو جانا کبھی بھی اصل خوشی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ انسان اگر لالچ اور خواہشات کا غلام بن جائے تو وہ اپنا سکون کھو دیتا ہے۔ اصل کامیابی ایک صاف دل، ایمانداری، صبر اور اچھی نیت میں ہوتی ہے۔ جادو سے زیادہ طاقتور چیز انسان کا ضمیر ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے ضمیر کو بچا لیتا ہے وہ کبھی حق قطع ہار نہیں سکتا۔